بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنیں گے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں کچھ امتیازی خصوصیات کے حامل صحابی ہے۔ تمام صحابہ کرام میں یہ امتیاز انہی کو حاصل ہے کہ ان کا نام قرآن کریم میں مذکور ہے۔ فلما قضا زید منہا وطرا، سورۃ الاحزاب۔ یعنی یہ اعزاز کسی دوسرے صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کی ایک امتیازی سعادت یہ بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا متبنی یعنی منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور اس کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ بعد میں جب منہ بولا بیٹا بنانا قرآن عظیم الشان کی آیت کے بعد منسوخ ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے بھی ان کو بیٹا کہنا بند کر دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حارثہ قبیلہ بنو کعب سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کی والدہ سودا بنو معن کے قبیلے سے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکپن کے زمانے میں ان کے والدہ اپنے میکے گئی تو انہیں بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ جاہلیت کا زمانہ تھا اور قبائل عرب کے درمیان جنگیں چلتی رہتی تھی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ننیال پر ایک دشمن قبیلہ حملہ آور ہوا، اور اس زمانے کے دستور کے مطابق وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر کے لے گیا اور انہیں غلام بنا لیا۔ یہ بیچارے اپنے والدین سے دور غلامی کی زندگی بسر کرتے رہے۔ ایک مرتبہ جب عکاظ میں میلہ لگا تو ان کا آقا انہیں اس میلے میں بیچنے کے لیے لایا۔ اتفاق سے وہاں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی تھے، تشریف لائے ہوئے تھے۔ انہوں نے 400 درہم میں یہ غلام اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خرید لیا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور غلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا، اور اب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ غلامی میں آ گئے۔ ادھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حارثہ اپنے بیٹے کی تلاش میں سرگرداں تھے، اور ان کا کوئی پتہ نشان نہیں ملتا تھا۔ انہی کی یاد میں انہوں نے یہ شعر بھی کہا، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے: میں زید پر روتا ہوں، معلوم نہیں اس کا کیا بنا، پتہ نہیں وہ زندہ ہے کہ کبھی اس سے ملنے کی امید کی جائے، یا اس کو موت آ چکی ہے۔ جب حج کا موسم آیا تو بنو کلب کے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آئے۔ وہاں انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور پہچان گئے، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہیں پہچان لیا اور ان سے کہا کہ میرے گھر والوں کو میرا یہ شعر پہنچا دینا، یعنی میں اپنی قوم کو اب بھی یاد کرتا ہوں، اگرچہ میں دور ہوں اور مقامات مقدسہ کے پاس بیت اللہ کا مجاور بن چکا ہوں۔ یہ لوگ جب واپس پہنچے تو انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو سارا واقعہ بھی سنایا اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ بھی دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت حارثہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کعب ان کی تلاش میں مکہ مکرمہ پہنچے۔ پتہ چلا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام بنے ہوئے ہیں۔ وہ لوگوں سے پوچھتے پوچھتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے آ کر عرض کیا: آپ عبد المطلب کے بیٹے ہیں، وہ اپنے قوم کے سردار تھے، آپ لوگ حرم مکہ کے پاسبان ہیں، اور آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ غلاموں کو آزاد کرتے اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہمارا بیٹا آپ کا غلام ہے، ہم اس کے بارے میں آپ سے بات کرنے آئے ہیں۔ آپ ہم پر احسان کیجیے، جو فدیہ بھی آپ طلب کرے ہم وہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیجیے، اور غلام زید بن حارثہ ہیں۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو کچھ مشکل کام نہیں ہے، میں ابھی ان کو بلاتا ہوں، ان سے ان کی مرضی معلوم کر لیجئے، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو میں کسی فدیے کے بغیر انہیں آپ کے حوالے کر دوں گا، لیکن اگر انہوں نے خود میرے ساتھ ہی رہنا پسند کیا تو جو شخص میرے ساتھ رہنا پسند کرے اسے چھوڑ کر فدیہ لینا مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ انہوں نے کہا آپ نے ہماری آدھی سے زیادہ مشکل تو حل کر دی۔ ان کا خیال تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً اپنے باپ اور چچا کے ساتھ جانا پسند کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا کر ان سے پوچھا کہ ان دونوں کو پہچانتے ہو؟ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں، یہ میرے والد ہیں اور وہ میرے چچا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے ساتھ ایک مدت تک رہ چکے ہو، اب تمہیں اختیار ہے، چاہو تو میرے ساتھ رہو اور چاہو تو ان کے ساتھ۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں آپ کے مقابلے میں کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، آپ میرے باپ بھی ہیں اور چچا بھی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ اور چچا نے یہ سنا تو چیخ پڑے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم آزادی پر غلامی کو اور اپنے باپ، چچا اور گھر والے پر ایک اجنبی کو ترجیح دے رہے ہو؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا جی ہاں، میں ان صاحب کے پاس ایک ایسی چیز دیکھا ہوں کہ اس کے بعد ان کے مقابلے میں کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گفتگو سنی تو ان کا ہاتھ پکڑ کر حتیم کی طرف لے گئے اور بلند آواز سے فرمایا تمام لوگوں گواہ رہے، آج سے زید میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہوگا اور میں اس کا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وارث ہوں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور چچا نے یہ منظر دیکھا تو وہ بھی مطمئن ہو گئے اور خوش دلی سے واپس چلے گئے۔ اس کے بعد لوگ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن حارثہ کے بجائے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے۔ لیکن ناظرین کرام ایک بات یہاں واضح کر دوں، جب بعد میں سورہ احزاب میں آیت نازل ہوئی کہ تمہارے متبنہ یہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہے، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر لوگ صحابہ واپس حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن محمد نہیں کہتے تھے بلکہ زید بن حارثہ کہہ کر پکارتے تھے، یہاں تک کہ قرآن کریم میں سورہ احزاب کی وہ آیت نازل ہوئی جن میں یہ حکم دیا گیا کہ متبنہ کو اس کی حقیقی باپ کی طرف منسوب کر کے پکارنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی جنگی مہمات کا امیر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا اور اس طرح یہ عملی سبق دیا کہ اسلام میں فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے، غلامی اور آزادی نہیں، یہاں تک کہ آخری بار غزوہ موتہ کی سربراہی انہیں سونپی گئی اور وہ شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت و صحبت کی خاطر اپنے باپ، چچا اور پورے خاندان کو چھوڑ دیا تھا، اللہ کے دین کی خاطر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر اجنبی سرزمین میں آسودہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ناظرین یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ تھا جو کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب جہانی دیدہ میں لکھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔